فرح قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا. فرح قد جاب خواطرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مبارک مہینہ رمضان ہم پر گزر چکا ہے اور اس کے کچھ آخری ایام باقی ہیں، اور لیلۃ القدر کی تلاش ہم لوگ کر رہے ہیں آخری عشرے میں۔ لیلۃ القدر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کو فضیلت بخشی ہے جس کا درجہ لیلۃ القدر کے بعد ہوتا ہے، اور یہ رات بھی بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی رات ہوتی ہے، اور سارے مہینے روزداروں نے اور مسلمانوں نے جو عبادتیں کی ہیں، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھے، اور جو کچھ رمضان کے سارے مہینے میں عبادتیں کی ہیں، ان سب کا بدلہ لینے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام لینے کی رات ہوتی ہے، وہ رمضان المبارک کی آخری رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ اور اس رات کے بارے میں اللہ والوں سے سننے میں آیا ہے کہ سارے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے اس سے زیادہ اس آخری رات میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں، اور یہ رات آخری ہے۔ آئندہ رمضان سے پہلے، یعنی اگلے سال جو رمضان آئے گا اس سے پہلے اتنی مبارک رات کوئی مل جائے یہ بہت زیادہ مشکل ہے، اس لیے یہ رات بہت زیادہ برکتوں اور رحمتوں اور نعمتوں کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس رات کے لیے ایک خاص وظیفہ بھی ہے، اور اس رات میں کچھ کرنے کے اعمال بھی ہیں، اس لیے آپ آخر تک ضرور سن لیں۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ آپ ان باتوں کو مکمل کریے جو رمضان میں اگر آپ نے قرآن کریم شروع کیا تھا، کچھ باقی ہے تو اس کو مکمل کریے۔ پھر آپ اس رات میں صلاۃ التوبہ پڑھیے اور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیے، اور درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت اور اذکار کی کثرت کے ساتھ ایک خاص وظیفہ جو اس رات کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ درود شریف کو، اس کی ترکیب میں شروع میں درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کو 500 مرتبہ پڑھیں گے، اور 500 مرتبہ درود شریف کے بعد سورۃ الفاتحہ کو 19 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور سورۃ الحشر کی آخری رکوع جو اس کی کچھ آیات جو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے شروع ہوتی ہیں، سورۃ الحشر کی وہ آیات جو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے شروع ہو کر سورۃ الحشر کے مکمل تک جو حصہ ہے، ان آیات کو 170 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ طریقہ بہت ہی آسان ہے، اور یہ عمل جو کوئی کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو سال بھر اس کے فوائد عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو میں ترتیب وار انشاءاللہ ابھی بتاؤں گا، اس لیے آخر تک سنیں۔ اس میں طریقہ ایک مرتبہ اور سن لیں کہ 500 مرتبہ درود شریف، 19 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، پھر 500 مرتبہ درود شریف، پھر سورۃ الحشر کی آیات 170 مرتبہ، اور آخر میں پھر 500 مرتبہ درود شریف۔ سورۃ الحشر کو 170 مرتبہ پڑھنا ہے، جو آخری آیات ہیں وہ اللہ الذی سے شروع ہوتی ہیں، اس کو مکمل پڑھنا ہے، اور رات بھر دعاؤں میں، اذکار میں
اس رات کو گزارنا ہے۔ اس میں 2 شرطیں ہیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، یہ اس میں ضروری ہے اس عمل میں۔ اور باقی رات کچھ حصہ عبادت کر لیں، کچھ تہجد پڑھ لیں، اور یہ عمل ضرور کر لیں اس رات بھر میں، چاہے آپ عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں یا فجر اٹھ کر تہجد پڑھ کر پھر اس کے بعد پڑھیں، لیکن ضروری ہے کہ اس کو اسی رات میں، یعنی عید کی صبح سے پہلے جو رات ہوتی ہے اس رات میں اس عمل کو کیا جائے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی جو کوئی بیمار ہوگا، اللہ اس کو چاہے وہ کیسی ہی بیماری ہو اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ کاروبار کے لیے دعا کریں گے، کاروبار میں کامیابی ملے گی۔ جس کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ اپنے رشتوں کے لیے دعائیں کریں گے، رشتے مل جائیں گے۔ اور اگر کسی کو اولاد نہیں ہے وہ اس کے لیے دعائیں کریں گے تو اولاد مل جائے گی۔ اور اگر کسی کا قضیہ پھنسا ہوا ہے، کوئی مقدمہ چل رہا ہے، اس کے لیے دعا کریں گے تو وہ ہو جائے گی دعا قبول۔ اور اگر کوئی قیدی ہے، وہ قید میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزادی عطا فرمائیں گے۔ کوئی مقروض ہے، قرضے میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے شکلیں صورتیں پیدا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی مالدار ہونا چاہتا ہے، یہی وظیفہ کر لے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالداری عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی ایسے معاملے میں پھنسا ہوا ہے کہ جس سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکلات میں پھنس گیا ہے، عجیب معاملات ہو گئے ہیں، تو ان سب سے نکلنے کے لیے بھی دعا کرے۔ غرض ہر مقصد کے لیے، جو بھی مقصد ہو ان سب کے لیے دعائیں کریں تو انشاءاللہ اس عمل سے وہ دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کے پورے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بچہ ہے جو تعلیم کے لیے اپنے دعا کرنا چاہتا ہے تو یہی وظیفہ کرے۔ غرض اس کو ہر مقصد کے لیے اور ہر شخص کر سکتا ہے، بچے، نوجوان، عورتیں، مرد، سب حضرات اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ طریقہ بہت ہی آسان ہے، 500 مرتبہ درود شریف، 19 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، پھر 500 مرتبہ درود شریف، اور سورۃ الحشر کی آخری آیات جو هو اللہ الذی سے شروع ہوتی ہے اس کو 170 مرتبہ، اور آخر میں پھر 500 مرتبہ درود شریف۔ جو اس عمل کو کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، اور اس کے بعد ضرور دعائیں کریں، اور اس میں شرطیں جو بتائی گئی کہ آپ کو فجر اور عشاء جماعت سے پڑھنا ہے، تو یہ جو کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں عبادت کرنے پر سارے مہینے سے زیادہ انعامات اور عطا فرمائیں گے، اور دعائیں قبول تو کریں گے ہی، اس عمل کی وجہ سے آپ کا جو مقصد ہوگا وہ ضرور پورا ہوگا، چاہے جس مقصد سے آپ کر لیں۔ اور عید کے دن اس میں ایک بات اور بھی سن لیں، عید کے دن جو عیدگاہ جانے سے پہلے فطرہ ادا کر کے پھر عیدگاہ جاتے وقت ایک راستے سے جائے، عیدگاہ سے واپس دوسرے راستے سے آئے، اور جاتے وقت اور آتے وقت جو سنت کے مطابق تکبیر ہے وہ تکبیر پڑھتا ہوا جائے، اور عیدگاہ میں اپنے نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد، عید کی نماز اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد جو دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے، کیونکہ دعا ہی ہے جو تمام چیزوں پر، تمام عبادتوں کا مغز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سے تقدیر بھی بدلتے ہیں، اور دعا ہی ہے جو مومن کا ہتھیار ہے۔ اور اگر یہ رمضان ہم گزار رہے ہیں اور یہ مبارک ایام ہم سے گزر رہے ہیں، ہم پر اس کے ایام اور اس کے وقت چل رہے ہیں، تو یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے، اس میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ پتہ نہیں آئندہ رمضان کس کس کے مقدر میں ہوگا، اور اس سے پہلے کس کس کو جا کر اپنے قبروں میں سونا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کا مقدر لکھا ہے کہ آئندہ رمضان ہے یا نہیں ہے، اس لیے اس رمضان کے جو ایام باقی ہیں اس کی قدر کریں، اس کی اہتمام کریں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کریں، سنتوں کی پابندی کریں، کیونکہ جو رمضان المبارک میں پابندی کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سال بھر پابندی کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں آپ جو ایام باقی ہیں اس میں درود شریف کی کثرت کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، اور اس رمضان میں جو دعائیں کرنی ہیں سب کے لیے دعائیں کریں،
آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب ہمارے لیے بھی دعائیں کریں، ساری امت کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ اب ساری دنیا میں جو مسلمانوں پر حالات ہیں اور جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے دعائیں کریں، تمام امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں، جتنی زیادہ ہو سکتی ہیں اس آخری رات کی قدر کریں، اور ابھی بھی جو راتیں باقی ہیں، جیسے 29 کی رات باقی ہے، تو اس رات میں بھی عبادت کریں، کیا پتہ کہ وہ لیلۃ القدر ہو، جیسے کہ لیلۃ القدر کے احادیث میں آتا ہے کہ اس کو آخری راتوں میں تلاش کیا جائے۔ اور لیلۃ القدر کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والی رات ہے وہ عید سے پہلی، یعنی عید کی صبح سے پہلے کی رات لیلۃ الجائزہ ہے۔ یہ ویڈیو اگر آپ سب کو پسند آیا ہے تو اس پر پابندی کریں اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔